petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider. تو ناظرین ایک اور بڑا فیصلہ. پہلے جمعے نون لیگ پر بھاری پڑا کرتے تھے، اب تحریک انصاف پر یہ بھاری پڑتے ہیں. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے 7 ججز نے نظر ثانی درخواستیں منظور کی ہیں. 2 ججز جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے جزوی طور پر نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 15 روز میں تمام اراکین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ کا حکم دے دیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے 12 جولائی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پہلے ہی نظر ثانی درخواستوں کو مسترد کر چکے ہیں. بینچ کے آخری رکن سینئر جج جسٹس صلاح الدین پور نے آج فیصلے سے کچھ دیر پہلے کیس سننے سے معذرت کرتے ہوئے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، جس کے بعد ایسا تاثر ملا کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا. لیکن پھر کچھ دیر کے وقفے کے بعد آئینی بینچ نے سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. فیصلے کے مطابق آئینی بینچ کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو بحال کر دیا ہے. فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہیں. مخصوص نشستیں حکمراں جماعت یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد حکومت کو وفاق میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. یعنی اب کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو کسی مدد یا پھر کاندھا درکار نہیں ہوگا. قومی اسمبلی کی 22 نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو مل جائیں گی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر اراکین نہیں لیا تو گھر جائیں گے. وہ مخصوص نشستوں پر قانونی جنگ کا آغاز ناظرین 21 فروری 2024 کو ہوا جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا. لیکن 27 فروری کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے فریق بنتے ہوئے مخصوص نشستوں کو اپنا حق قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے 28 فروری کو فیصلہ محفوظ کیا اور 4 مارچ کو فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی اور قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے حصے کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں. سنی اتحاد کونسل نے اس فیصلے کے خلاف 6 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 1 ہفتے کی سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 14 مارچ کو متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. سنی اتحاد کونسل نے 2 اپریل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا، جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ تشکیل دیا گیا، جس نے 9 سماعتوں کے بعد 12 جولائی کو فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس کی تشریح نہیں کی. اب پی ٹی آئی کی جتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کی گئی، جس پر آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت ہی نہیں ناظرین، سیاسی محاذ پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ ختم نہیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. مخالفین ان کے جو اپنے ہیں وہ بھی پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ صوبے میں موجود پی ٹی آئی حکومت ان کے خلاف ہو گئی ہے. جو بھی پارٹی صدر کی حمایت کرتا ہے حکومت کی جانب سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جنید اکبر مزید انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ سوابی جلسے کے بعد کے پی کے کی حکومت کا رویہ ان کے خلاف ہو گیا ہے. عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے. آج ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کسی بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ سیاست دانوں کا کام ہے، وہ آپس میں بات کریں.
اب یہاں ناظرین سوال یہ ہے کہ پاک فوج کے ترجمان کے 2 ٹوک جواب کے بعد تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو اس وقت کہیں سے کوئی سیاسی سپیس مل سکتا ہے تو وہ حکومت سے بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو 2 قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام سوالوں کا احاطہ کرنے کے لیے، جوابات لینے کے لیے پروگرام میں آج میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شاہد خٹک صاحب میرے ایک اور انتہائی معزز مہمان، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ صدر سپریم کورٹ بار کیا سوچ رہے ہیں اس کے لیے بھی پروگرام میں ہمارے مہمان میاں رؤوف عطا صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ شاہد صاحب ذرا میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ سر، یہ ساری جو ایپیسوڈ ہوئی، ساری سچویشن ہوئی، اس کا میں نے آغاز سے آپ کو بتایا۔ اب جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس کے آپ لوگوں کے پاس سوائے اس کو ماننے کے اور شاید کوئی چارہ بچا نہیں ہے، اور وزیر قانون بھی بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اب حلف لینا ہوگا، تو کیا کریں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ حلف لیں گے پھر وزیر اعلیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی جمہوریت کا سب سے سیاہ ترین دن ہے۔ جس طریقے سے دیکھیں، 8 فروری کو پاکستانی قوم نے اتفاق کے ساتھ نکل کر پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کی عوام نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے آزاد ان امیدواروں کو جتوایا کہ این اس دن قاضی فائز عیسیٰ، اس نے جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان تھا وہ چھیننے کے بعد ہم تمام لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہم الیکشن لڑے کہ جی ہم تحریک انصاف کے امیدواران ہیں۔ 17 جماعتوں کی حکومت والے اس وقت 2/3 اکثریت پہ پہنچ گئے ہیں۔ 9 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، اور آج دوبارہ جو اس نے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں 23 سیٹیں جیتے ہوئے اپوزیشن، وہ بھی اس میں بھی 17، 18، 19 فارم 47 والے ہیں، ان کی نشستیں 53 ہو گئی ہیں۔ مطلب ایک جماعت اس نے 4 سیٹیں جیتے ہیں، 8 مخصوص نشستیں دے دو، جسے مالی غنیمت ہے۔ دیکھیں آج ہر پاکستانی انتہائی افسردہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ دیکھیں، جب آپ کو ریاست سے کوئی گلہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو، تو آپ عدالتیں جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے پی سی او ججز کا سنا تھا کہ جی مارشل لاء میں پی سی او کے ججز آتے ہیں، آج پی سی او ججز سے بھی بدترین فیصلے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو میں اس کیس کی بنیاد یہ تھی، قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے، اس نے خود کہا کہ کس نے کہا کہ تحریک انصاف ایز اے جماعت ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی، غلط انٹرپریٹیشن کی، جس کی بنیاد کے اوپر جی ہمیں کبھی سندھ اتحاد میں جا رہے ہیں، کبھی جی تحریک انصاف میں جا رہے ہیں، کبھی دوسری جماعت میں جا رہے ہیں، تو سارا کا ساری کی ساری غلطی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی، اور سزا تحریک انصاف کو مل گئی۔ وہ آغاز سے لے کر اب تک جو بھی سچویشن رہی، لیکن اب کیونکہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اب آپ اسے جو بھی کہیں، لیکن اب سوائے اس کو تسلیم کرنے کے اور کوئی شاید صاحب چارہ موجود نہیں نا۔ سر اسپیکر صاحب، سر مجھے اجازت دیجیے گا، اس میں ایک آخری بات ہے، آخری کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا 90 دن میں انتخابات کرانے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا؟ کیوں نہیں کرائے گا؟ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا فیصلہ؟ ابھی جو لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس غیر آئینی بینچ سے پہلے، تو کیا اس ٹائم امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس کو نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا؟ جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی امپلیمنٹ کرا دو، اور جب ان کو سوٹ نہیں کرتا پھر ہائیں بائیں شائیں دائیں غیر آئینی قانون آئین کی بات شروع کر دیتے ہیں۔